السلام علیکم، میں ہوں علی معظم۔ میں ہوں سمیہ لیاقت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے عدالتی خبروں سے، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عدالتی اصلاحات کیس میں پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے فل کورٹ بنانے، جسٹس مظاہر علی نقوی کو بینچ سے ہٹانے اور قانون پر حکم امتناع ختم کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں اور وکلا تنظیموں کو 8 مئی تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیاسی معاملات نے عدالت کا ماحول آلودہ کر دیا ہے۔ سیاسی لوگ انصاف نہیں، من پسند فیصلے چاہتے ہیں۔ ججز اور عدلیہ کو احترام نہ دیا گیا تو انصاف کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی سے متعلق بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ بل کے خلاف دائر درخواستوں پر چیف جسٹس امید اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل 8 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ لارجر بینچ نے فل کورٹ بنانے کی پاکستان بار کونسل کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ عدالت نے جسٹس مظاہر کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا بھی رد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کسی جج کے خلاف ریفرنس اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا اور ریفرنس صرف صدر مملکت ہی دائر کر سکتے ہیں۔ سیاسی معاملات نے عدالت کا ماحول آلودہ کر دیا ہے۔ سیاسی لوگ انصاف نہیں، من پسند فیصلے چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اور ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ ججز اور عدلیہ کو احترام نہ دیا گیا تو انصاف کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کیس کو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے منفرد نوعیت کا مقدمہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانون سازی کے اختیار سے متعلق وفاقی فہرست کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم خط و خال میں سے ہیں۔ الزام ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار آئین کے بنیادی جزو کی قانون سازی کے ذریعے خلاف ورزی کی گئی۔ دیکھنا ہے کہ کیا عدلیہ کا جزو تبدیل ہو سکتا ہے۔ عدالت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر حکم امتناع ختم کرنے کی استدعا بھی خارج کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں اور وکلا تنظیموں سے 8 مئی تک جواب طلب کر لیا ہے۔